بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جلتے ہوئے انگاروں کو دیکھ کر میرا دل دہل گیا تھا۔ انگارے دیکھ کر میں سوچ رہی تھی کہ میں کس آزمائش کے اندر گھری ہوئی ہوں۔ مجھ پر یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ میری ایسی کیا خطا ہے جس کا مجھے یہ صلہ مل رہا ہے؟ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مجھے وہ وقت یاد آنے لگا جب میں اپنے بھائی اور والدین کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ میرا نام بسمہ ہے۔ میری عمر تقریباً 22 برس ہے۔ میں نے ایک مڈل کلاس گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ میرے گھر میں میرے والدین اور میرا ایک بڑا بھائی تھا۔ میرا بھائی مجھ سے تقریباً 5 برس بڑا تھا۔ میرے والدین میرا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ میرے والد صاحب ایک فیکٹری میں ملازم تھے۔ وہ محنت مزدوری کرتے تھے جس سے گھر کا گزر بسر چلتا تھا۔ مجھے والد صاحب نے پڑھایا لکھایا۔ میرا بھائی مجھے اسکول لے کر جاتا اور واپس ساتھ لاتا۔ میرے والد صاحب نے ہمارا ہر طرح کا خیال رکھا۔ انہوں نے میری تعلیم پر بہت زیادہ زور دیا۔ بھائی بھی مجھے شام کے ٹائم ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ ہم سب گھر والے آپس میں بہت زیادہ محبت اور اتفاق سے زندگی گزار رہے تھے۔ میرے والد صاحب نے محنت کر کے میرے بھائی کو اعلیٰ تعلیم حاصل کروائی اور آخر کار میرے بھائی نے BA مکمل کر لیا۔ اس وقت میری عمر تقریباً 15 برس تھی۔ میرا بھائی آگے داخلہ لینے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ہمارے گھر کا نظام کافی بہتر چل رہا تھا۔ والد صاحب ہماری ہر ضروریات پوری کرتے تھے۔ ہمیں کسی چیز کی بھی تنگی تکلیف نہ ہونے دیتے۔ زندگی اسی طرح سکون سے رواں دواں تھی کہ ایک دن ایک ناگہانی مصیبت نے ہمیں آن گھیرا۔ اس مصیبت کے بعد ہماری دنیا ہی بدل گئی اور ہماری زندگی نے ایک نئی کروٹ بدل لی۔ ایک دن میرے والد صاحب کام سے جب گھر واپس آئے تو ان کی طبیعت کچھ خراب تھی۔ وہ آتے ہی ایک بستر پر لیٹ گئے۔ میری والدہ نے انہیں کھانا دینا چاہا لیکن انہوں نے کھانے سے بھی انکار کر دیا۔ وہ انہیں کہتی رہیں کہ کھانا کھا لیں اور پھر دوائیاں کھا کر سو جائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا کھانے کو بالکل بھی طبیعت نہیں ہے۔ پھر تھوڑی دیر گزری تھی تو ان کی اچانک سے طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ میرے بھائی نے فوراً سے ایک ٹیکسی والے کو بلایا اور انہیں ہسپتال لے کر چلے گئے۔ ہسپتال میں چیک اپ کے بعد انہیں داخل کر دیا گیا۔ ڈاکٹروں نے ہمیں کہا کہ سگریٹ نوشی کی وجہ سے ان کے پھیپھڑے 90% خراب ہو چکے ہیں اور پھیپھڑوں کے خراب ہونے کا اثر دل تک پہنچ چکا ہے۔ ان کی حالت بہت زیادہ نازک ہے۔ ان کے لیے دعائیں کریں۔ میرے والد صاحب کو ICU میں شفٹ کر دیا گیا۔ میرے والد صاحب 2 دن ہسپتال میں داخل رہے۔ ہم دونوں بہن بھائی ان کے لیے لگاتار دعائیں کرتے رہے اور امید کرتے رہے کہ وہ دوبارہ سے ہمارے ساتھ تندرست زندگی گزاریں گے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ان کی حالت مزید بگڑتی رہی۔ ڈاکٹروں نے بہت زیادہ کوششیں کی لیکن میرے والد صاحب کی صحت بحال نہ ہو سکی۔ آخر کار ان کی موت واقع ہو گئی۔ والد صاحب کے انتقال کا صدمہ ہمارے لیے بہت زیادہ افسردہ تھا۔ ہماری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ ہم غم سے نڈھال تھے۔ پورا ہسپتال ہمارے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہر کوئی ہمیں چپ کروانے کی کوشش کرتا اور ہمیں تسلیاں دیتا، لیکن ہم سے تو بہت پیاری چیز چھن گئی تھی۔ ہم دونوں بہن بھائی اپنے والد صاحب کی میت کے ساتھ لپٹ کر زار و قطار روتے رہے۔ پھر ہمارے کچھ رشتہ دار بھی ہسپتال پہنچے اور میرے والد صاحب کی میت کو گھر لے گئے۔ چند دن پہلے ہمارا چھوٹا سا خاندان ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا اور اب ہمارے گھر میں ماتم کا سما تھا۔ سب رشتہ داروں نے مل کر میرے والد صاحب کی تدفین کا عمل مکمل کیا۔ والد صاحب کی موت کے بعد ہمارے گھر کے حالات کافی بگڑ گئے۔ جو والد صاحب نے تھوڑے بہت پیسے رکھے تھے وہ بھی ختم ہو گئے تھے۔ ہمیں والد صاحب کی وفات کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کے حالات کی بھی پریشانی تھی۔ والد صاحب کی رحلت کے بعد ہمارے پاس امداد کے لیے کوئی مالی ذرائع نہیں تھے۔ 2 دن ہمارے گھر میں کچھ کھانے پکانے کو نہ ہوتا۔ نوبت فاقوں تک آ پہنچی۔ تب میرے بھائی نے آگے تعلیم حاصل کرنے کا پلان کینسل کیا اور نوکری کی تلاش میں لگ گیا۔ اس نے اپنے شہر میں ہر جگہ پر اپنے کاغذات جمع کروائے اور کافی جگہوں پر انٹرویو دیے، لیکن اپنے شہر میں اسے کہیں پر بھی نوکری نہیں ملی۔ نوکری نہ ملنے پر میرا بھائی بہت زیادہ پریشان تھا۔ ایک دن وہ کسی کمپنی سے انٹرویو دے کر گھر واپس آیا تو اس کے کسی دوست نے جو دوسرے شہر میں ملازمت کرتا تھا، اس نے کال کی اور ایک کام کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اپنے کاغذات لے کر یہاں آ جاؤ۔ ہم نے بھائی کو کافی کہا کہ آپ کو اپنے شہر میں کوئی نوکری مل جائے گی، دوسرے شہر میں جانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن بھائی نے کہا کہ میں نے بہت زیادہ تلاش کی ہے لیکن مجھے یہاں پر کوئی نوکری نہیں ملی اور آگے بھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہاں کوئی نوکری نہیں ملے گی۔
گھر کے حالات سے تنگ آ کر میرے بھائی نے دوسرے دن اپنے کاغذات لیے اور دوسرے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جاتے ہوئے مجھے اور والدہ کو کہہ کر گیا کہ میرے لیے دعا کرتی رہیں کہ میں یہاں پر کامیاب ہو جاؤں۔ تب میرے بھائی نے وہاں جا کر کاغذات جمع کروائے، انٹرویو دیا اور دوسرے دن گھر واپس آ گیا۔ جب وہ گھر آیا تو والدہ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے کام کا کیا بنا ہے؟ تو میرے بھائی نے کہا کہ میرا انٹرویو بہت اچھا ہوا ہے، شاید مجھے یہاں نوکری مل جائے۔ وہاں پر انٹرویو دینے کے بعد بھی میرے بھائی نے اپنے شہر میں کافی کام کی تلاش کی، لیکن کہیں بھی اسے کامیابی نہ ملی۔ آخر کار ایک دن اسے دوسرے شہر والی کمپنی سے کال آئی۔ فون پر کوئی شخص مخاطب تھا جس نے میرے بھائی سے کہا کہ آپ کو کمپنی میں جاب کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا ہے اور کہا کہ آپ 2 دنوں میں کمپنی جوائن کر لیں۔ یہ سن کر میرا بھائی بہت زیادہ خوش ہوا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اسے نوکری مل گئی ہے۔ تب بھائی نے میری اور والدہ کی مدد سے اپنا سارا سامان پیک کیا اور دوسرے دن شہر کی طرف چلا گیا۔ میرے بھائی نے وہاں نوکری شروع کر دی۔ وہ شہر ہمارے گھر سے کافی زیادہ فاصلے پر تھا، اسی لیے میرا بھائی مہینوں بعد گھر آتا تھا۔ ہم بھائی کو بہت زیادہ یاد کرتی رہتی۔ میرا بھائی اپنی محنت اور لگن سے کمپنی میں نوکری کرتا رہا۔ اس کی تنخواہ بھی بہت اچھی مقرر ہوئی تھی۔ وہ ہر مہینے اچھی خاصی رقم گھر بھجواتا تھا۔ اب ہمارے گھر کے حالات کافی بہتر ہو چکے تھے۔ میرا بھائی جب بھی دوسرے شہر سے گھر آتا تو میرے لیے اور میری والدہ کے لیے بہت سی چیزیں لاتا۔ ایک دن جب میرا بھائی چھٹی پر گھر آیا تو والدہ نے اسے کہا کہ ہم دونوں گھر پر اکیلی ہوتی ہیں، تمہاری بہن بھی دن کو کالج چلی جاتی ہے، پھر میں گھر پر بالکل اکیلی رہ جاتی ہوں۔ تمہاری عمر بھی شادی کی ہو چکی ہے تو میں تمہارے لیے اب رشتہ تلاش کر کے تمہاری شادی کر دیتی ہوں۔ تب بھائی نے بات کو ٹالنا چاہا، لیکن امی نے کہا کہ میں اب اور انتظار نہیں کر سکتی، اب جلد سے جلد تمہاری شادی کروں گی۔ پھر بھائی مان گیا۔ تب میری والدہ آگے پیچھے لوگوں سے رشتے کے بارے میں پوچھنے لگی۔ رشتے والی آنٹیوں کو بھی کہا کہ ہمیں کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کر دیں۔ تب ایک دن ہمیں پتہ چلا کہ ایک گھر میں ایک رشتہ درکار ہے۔ میں اور والدہ ان کے گھر لڑکی دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ جب ہم ان کے گھر گئے تو لڑکی کے والدین نے ہمارا کافی دل جمی سے استقبال کیا۔ جب ہم نے لڑکی کو دیکھا تو ہماری نظریں ہی ٹھہر گئی۔ ہم اسے دیکھتے ہی رہ گئے کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ ہمیں پہلی نظر میں ہی وہ پسند آ گئی۔ پھر ہم نے میرے بھائی کی تصویر انہیں دکھائی۔ میرے بھائی کی تصویر دیکھتے ہی انہوں نے اسے پسند کر لیا۔ ہم نے ان سے رشتے کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے بیٹے کو ایک دفعہ ہمارے گھر بھیجیں، ہم اس سے ملنے کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے۔ پھر ایک دن میرا بھائی ان کے گھر گیا۔ میرے بھائی سے مل کر وہ کافی زیادہ خوش ہوئے۔ میرے بھائی سے نوکری وغیرہ کے بارے میں پوچھا۔ میرے بھائی سے وہ کافی زیادہ مطمئن ہوئے اور اپنی بیٹی کا میرے بھائی کے ساتھ رشتہ پکا کر دیا۔ ہم نے بھائی کی منگنی کر دی۔ رشتہ پکا ہونے کے بعد ہم سے انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ جلد از جلد بھائی کی شادی کر دیں۔ تب میری والدہ نے لڑکی کے گھر والوں سے بات کی اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ابھی ان دونوں کی شادی کر دیں۔ وہ بھی راضی ہو گئے اور شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ شادی میں بہت کم دن بچے تھے۔ ہم بھائی کی شادی کی تیاریوں میں لگ گئے۔ ہم نے مقررہ تاریخ سے پہلے سب تیاریاں مکمل کر لی۔ آخر کار ہمارا انتظار ختم ہوا اور شادی کا دن آ گیا۔ میرا بھائی دلہا بنا بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر بہت زیادہ خوشی نظر آ رہی تھی۔ ہمارے پورے گھر میں رونقیں لگی ہوئی تھیں۔ ہمارے سارے رشتہ دار اور بھائی کے دوست وغیرہ شادی میں شریک تھے۔ بھائی کی بارات کا وقت ہو گیا اور ہم بارات لے کر بھائی کے سسرال چلے گئے۔ وہاں پر ہمارا استقبال کیا گیا، ہمیں مشروب پیش کیے گئے اور ہمیں وہاں پر بٹھایا گیا۔ پھر مولوی صاحب تشریف لائے اور میرے بھائی کا نکاح پڑھایا گیا۔ نکاح کا عمل مکمل ہوا تو ہم نے کھانا وغیرہ کھایا۔ پھر رخصتی کا وقت آ گیا۔ ہم اپنی بھابھی کو لے کر اپنے گھر آ گئے۔ میری بھابھی کا نام شمائلہ تھا جو بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ میں نے انہیں ان کے کمرے میں بٹھا دیا۔ اب گھر میں ایک نئے مہمان کی آمد ہو گئی تھی۔ بھابھی کی شادی کے دن گزر گئے۔ اب بھائی اور بھابھی کی دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ دن گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور میرے بھائی کی چھٹی مکمل ہو گئی۔ میرا بھائی دوبارہ دوسرے شہر چلا گیا۔ مجھے امید تھی کہ ہماری بھابھی بھی ہمارے ساتھ پیار محبت سے رہیں گی، لیکن ان کا رویہ ہمارے ساتھ کچھ اچھا نہیں تھا۔ وہ نہ گھر کے کسی کام کو ہاتھ لگاتی، نہ ہم سے بات چیت کرتی، بس ہر ٹائم کمرے میں پڑی سوئی رہتی۔ ہم انہیں کمرے میں کھانا پیش کرتی، جسے دیکھ کر وہ ناک چڑھا لیتی اور کھانے میں خامیاں نکالتی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیا وجہ تھی کہ میرے ساتھ وہ کافی ضد کرتی تھیں۔ میری کوشش تھی کہ ہم دونوں پیار اور محبت سے رہیں، لیکن وہ بالکل ایسا نہیں چاہتی تھیں۔
مجھے یہ دیکھ کر کافی افسوس ہوتا تھا۔ جوں جوں دن گزرتے گئے تو وہ مجھے ڈانٹنا شروع ہو گئے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، ان کا رویہ اس طرح سے کیوں ہے۔ ایک دن اچانک میری والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں انہیں ہسپتال لے کر گئی۔ ڈاکٹروں نے چیک اپ کیا اور کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ میں نے والدہ کے ٹیسٹ کروائے اور ڈاکٹر کو چیک کروائے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں دل کا مرض لاحق ہے اور انہیں ہمیشہ آرام کرنے کی تلقین کی۔ ڈاکٹر نے کچھ ادویات لکھ کر دیں اور ہم گھر آ گئے۔ اب میری والدہ ہمیشہ چارپائی پر آرام کرتی رہتی۔ میرا بھائی دوسرے شہر میں ہوتا۔ گھر پر میں، میری والدہ اور بھابھی ہی ہوتی۔ میری بھابھی کا رویہ میرے ساتھ بالکل اچھا نہیں تھا۔ وہ مجھ پر کافی سختی کرتی رہتی۔ گھر کا سارا کام بھی مجھ سے کرواتی۔ گھر کا کام ختم ہو جاتا تو وہ مجھ سے اپنی خدمت کرواتی۔ وہ مجھ سے بڑی تھی، اسی لیے میں نے کبھی ان سے کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا اور میں ہر کام کرتی رہتی تھی۔ لیکن پھر بھی ان کا رویہ میرے ساتھ بہتر نہ ہوتا۔ وہ مجھے ڈانٹتی رہتی، مجھ پر کافی زیادہ ظلم کرتی۔ وہ خود کسی کام کو بھی ہاتھ نہ لگاتی، گھر کا سارا کام مجھ سے کرواتی۔ میں نے کافی دفعہ چاہا کہ بھائی کو ساری حقیقت بتاؤں، لیکن اسے کچھ بتا نہ سکی۔ وہ مجھے کہتی رہتی کہ بھلا وہ دن کب آئے گا جب تم اس گھر سے رخصت ہو کر چلی جاؤ گی اور ہماری جان چھٹ جائے گی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوتی اور حیران ہوتی کہ بھلا مجھ سے بھابھی کو کیا تکلیف ہے۔ جب میں ان سے پوچھتی تو وہ مجھے آگے سے بہت برا بھلا کہتی اور مجھے ڈانٹ دیتی۔ ان کی شادی کو کافی مہینے گزر گئے تھے، لیکن انہیں اولاد کی خوشخبری نہیں ملی تھی، جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ چڑچڑی رہتی اور مجھ پر اور زیادہ ظلم کرتی۔ میری والدہ بیمار چارپائی پر پڑی رہتی، جس کی وجہ سے وہ بھی میری کوئی مدد نہ کر سکتی۔ ایک دن میں صبح سے شام تک کام کرتی رہی۔ میں اتنی زیادہ تھک گئی کہ میری صحت خراب ہو گئی۔ میں نے دن بھر کچھ نہیں کھایا تھا۔ میری حالت اتنی خراب تھی کہ میں چارپائی سے اٹھ بھی نہیں سکتی تھی اور اپنے لیے پانی کا گلاس بھی نہ بھر سکتی۔ میری بھابھی نے میری طرف ذرا بھی دھیان نہ دیا اور مجھے برا بھلا کہتی رہی کہ اب مکر کر کے لیٹ گئی ہو، گھر کا کام کون کرے گا۔ لیکن میری حالت اتنی خراب تھی کہ میں چارپائی پر ہی پڑی رہی اور یوں ہی رات گزر گئی اور میں سو گئی۔ رات کو مجھے کچھ افاقہ ہوا اور مجھے بھوک محسوس ہونے لگی۔ میں بھوک کی ماری کچھ کھانے باورچی خانے میں گئی تو وہاں میں نے جو منظر دیکھا تو میں ہکا بکا رہ گئی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ بھابھی ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں حیران تھی کہ ہمارے گھر میں اس وقت یہ لڑکا کون ہے۔ مجھے دیکھتے ہی بھابھی چیخنے لگی اور مجھ پر بدکرداری کا الزام لگا دیا اور کہا کہ یہ لڑکا تم سے ملنے کیوں آیا ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ میرا اس لڑکے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں اسے جانتی تک نہیں ہوں۔ میں نے بھابھی سے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے اور آپ کے ساتھ کیوں ہے۔ اتنے میں میری والدہ بھی جاگ گئی اور آہستہ آہستہ وہاں پہنچ گئی۔ اب میری بھابھی والدہ کے سامنے بھی مجھ پر الزام لگاتی رہی، لیکن میں روتی رہی کہ میں اس لڑکے کو نہیں جانتی۔ میری بھابھی چیختی چلاتی رہی کہ یہ لڑکا تم سے ملنے آیا ہے اور تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ شور کی آواز سن کر ہمارے پڑوسی بھی جاگ گئے اور کچھ لوگوں کو لے کر فوراً ہمارے گھر پہنچے۔ جب سارا ماجرا دیکھا تو انہوں نے اس لڑکے کو پکڑ لیا اور ہم سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تب میری بھابھی مجھ پر الزام لگاتی رہی کہ یہ لڑکا میری نند سے ملنے آیا تھا۔ میں نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، لیکن میں کہتی رہی کہ میں اس لڑکے کو نہیں جانتی۔ میری بھابھی مجھے ویسے ہی پھنسا رہی ہے۔ گاؤں والے لڑکے کو پکڑ کر لے گئے اور کہا کہ اس بات کا فیصلہ کل پورے گاؤں کے سامنے ہوگا اور جو بھی قصوروار ہوئی اسے یہ گاؤں چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ دوسرے دن میری بھابھی نے گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ یہ لڑکی بدکردار ہے۔ میرے بھائی کو بھی کام سے بلا لیا۔ میرے بھائی بھی وہاں آئے۔ میں نے بھائی سے کہا کہ میں اس لڑکے کو نہیں جانتی، لیکن بھابھی متواتر انہیں کہتی رہی کہ نہیں، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ رات والے اس لڑکے کو بھی وہاں پر لایا گیا۔ میں نے گاؤں والوں کے سامنے بھی سب کچھ بتایا اور کہا کہ میں اس لڑکے کو جانتی تک نہیں ہوں۔ گاؤں کے ایک بزرگ نے کہا کہ اگر تو سچی ہے تو تمہیں جلتے ہوئے انگاروں پر چلنا ہوگا۔ پھر وہاں پر انگارے جلائے گئے۔ میرے سامنے وہ انگارے جل رہے تھے۔ انگارے دیکھ کر میں گہری سوچ میں چلی گئی۔ مجھے اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ تھا، اسی لیے میں انگاروں پر چلنے کے لیے آگے بڑھی۔ جو ہی میں نے انگاروں پر پیر رکھا تو وہ لڑکا جو میری بھابھی کے ساتھ کھڑا تھا فوراً آگے بڑھا اور مجھے روک لیا
اور مجھ سے اور باقی تمام لوگوں سے معذرت کی اور کہا کہ میں اس لڑکی کو جانتا تک نہیں ہوں، میں تو ایک الیکٹریشین ہوں، مجھے اس کی بھابھی نے کال کی تھی کہ آپ آئیں اور ہمارے گھر میں کوئی بجلی کا ایشو ہے تو آ کر چیک کریں۔ جب میں گھر میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے اس کی بھابھی نے اسے پھنسانے کے چکر میں بلایا ہے۔ جب میں نے انہیں کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، آپ ان کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں، تو اس کی بھابھی نے کہا کہ تم خاموش ہو جاؤ، نہیں تو میں تم پر الزام لگا دوں گی کہ اس نے میری عزت بھی لوٹنا چاہی اور میرا اس ڈرامے میں ساتھ دو، میں تمہیں کافی زیادہ رقم بھی دوں گی۔ اس لڑکے نے ثبوت کے طور پر اپنے موبائل سے نمبر دکھایا جس سے کال آئی تھی، اور وہ نمبر میری بھابھی کا تھا۔ میری بھابھی اور میرے بھائی بھی وہاں کھڑے تھے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا اور اس لڑکے کو ہمت دی کہ وہ یہ سچائی بتا سکے۔ جب ساری حقیقت کھل کر سامنے آئی تو میری بھابھی بہت زیادہ پریشان ہوئی، میرے بھائی سے معافیاں مانگنا چاہی، لیکن میرے بھائی نے انہیں بہت برا بھلا کہا اور انہیں کہا کہ فوراً میرے گھر سے نکل جاؤ، اور انہیں ان کے والدین کے گھر بھیج دیا۔ مجھے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میری بیوی کا رویہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں تھا، اب مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا ہے، تم بالکل فکر نہ کرو، میری بیوی اب تمہیں کچھ نہیں کہے گی اور وہ دوبارہ ہمارے گھر نہیں آئے گی۔ اب مجھے خوشی بھی تھی کہ میں اس الزام سے باعزت بری ہو گئی ہوں، لیکن اب میرے دل میں یہ دکھ بھی تھا کہ میرے بھائی کا گھر ٹوٹ رہا ہے۔ میں نے بھائی کی کیفیت بھی دیکھی تو مجھے لگا کہ وہ بھی اندر سے ٹوٹ گئے تھے۔ اب گھر میں مجھے تنگ کرنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہمیں دکھ تھا کہ ہماری بھابھی کیوں گھر سے چلی گئی ہے۔ میں نے بھائی کو کافی کہا کہ بھائی بھابھی کو گھر لے آئیں، ہو سکتا ہے انہیں اب احساس ہو گیا ہو اور وہ دوبارہ کبھی میرے ساتھ ایسا نہ کریں، لیکن بھائی نے کہا کہ نہیں، تم میری اکلوتی بہن ہو اور اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا، اور بھابھی کو گھر لانے سے انکار کر دیا۔ پھر چند دن گزرے تو ہم نے بھائی کی کافی منتیں کی اور بھابھی کے گھر لے گئے کہ بھابھی کو واپس گھر لے آئیں۔ ہمیں دیکھ کر بھابھی بہت زیادہ خوش ہوئیں اور بھائی کے پیروں میں گر گئی، ان سے معافی مانگنے لگی۔ میرے بھائی نے انہیں کہا کہ دیکھ لو، تم اس پر کیا ظلم کرتی رہی ہو، لیکن یہ پھر بھی تمہارا بھلا چاہتی ہے اور چاہتی ہے کہ تمہارا گھر دوبارہ سے بس جائے۔ میری بھابھی لگاتار بھائی سے معافی مانگتی رہی اور کہتی رہی کہ مجھے معاف کر دو، اور انہیں ساری حقیقت بھی بتائی کہ میں اس سے پہلے بھی اس پر ظلم کرتی آئی ہوں۔ دراصل شادی سے پہلے میری بھابھیوں کا بھی رویہ میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں تھا، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ چڑچڑی تھی، اور انجانے میں بھی اپنی نند پر اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ ظلم کرتی رہی، اور میں نے اسے بہت زیادہ تکلیف دی۔ اور اب آخری واقعہ تو جو ہوا وہ تو بہت بڑا ظلم تھا۔ اور مزید کہا کہ جب آپ نے مجھے اپنی زندگی سے نکالا اور میں اپنے میکے آئی تو میری بھابھیاں مجھے برا بھلا کہتی رہیں اور کہتی رہیں کہ اپنا گھر توڑ کر آ گئی ہو، مجھ سے سارے گھر کا کام کرواتی۔ جب میں کام سے انکار کرتی تو مجھے کہتی کہ اگر یہاں رہنا ہے تو تمہیں سارا کام کرنا پڑے گا، نہیں تو یہاں سے چلی جاؤ۔ جب میری بھابھیاں مجھ پر ظلم کرتی تو مجھے احساس ہو گیا کہ میں جو اپنی نند جو میرا اتنا خیال رکھتی تھی، میں اس پر اس طرح ظلم کرتی رہی ہوں تو اسے کتنا برا محسوس ہوا ہوگا، اور کہا کہ میں اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ مجھے احساس ہو گیا ہے، جب آپ نے مجھے اپنی زندگی سے نکالا تو پھر مجھے احساس ہوا کہ میں آپ کے خاندان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ گھر والے بھی مجھے بہت زیادہ سمجھاتے رہے کہ تم نے یہ کیا کام کیا ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اس پر وہ روتی رہیں، گڑ گڑاتی رہیں اور میرے بھائی سے معافی مانگتی رہیں۔ مجھے بھی کہا کہ مجھے معاف کر دو، تم میری بہن جیسی ہو، مجھے احساس ہوا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ جب میں نے ان کی حالت دیکھی تو میں نے انہیں معاف کر دیا، اور بھائی سے بھی کہا کہ بھائی آپ انہیں معاف کر دیں، یہ گھر سے دور رہی ہیں، انہیں احساس ہو گیا ہے۔ پھر میرے بھائی نے انہیں معاف کر دیا اور انہیں کہا کہ دیکھو تم میری بہن کے ساتھ کیا ظلم کرتی آئی ہو، یہ میری لاڈلی بہن ہے، اس کے والد صاحب بھی زندہ نہیں ہیں اور والدہ بھی چارپائی پر ہے، تمہیں تو چاہیے تھا کہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی۔ میں نے تو تمہارے ساتھ شادی اس لیے کی تھی کہ تم میری والدہ اور میری بہن کا بہت زیادہ خیال رکھو گی، لیکن تم نے میری امیدوں کو توڑ دیا اور شوہر کی نافرمانی کی، تو تم اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ میری بھابھی بہت زیادہ شرمندہ ہوئی، وعدہ کیا کہ میں دوبارہ کبھی بھی اس طرح کا کام نہیں کروں گی اور آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ گھر آ کر میری بھابھی نے میری والدہ سے بھی معافی مانگی۔ اس دن کے بعد ہم دونوں اتفاق اور محبت سے رہنے لگے۔
ایک دن اچانک میری بھابھی کی طبیعت خراب ہو گئی. میں انہیں ہسپتال لے کر گئی. ڈاکٹر نے میری بھابھی کا معائنہ کیا اور کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے کہ یہ ٹیسٹ کروائیں اور رپورٹس مجھے چیک کروائیں. ہم نے ٹیسٹ کروائے اور جب رپورٹس لا کر ڈاکٹر کو دکھائیں تو ڈاکٹر نے میری بھابھی کو بتایا کہ آپ حاملہ ہیں. یہ سن کر ہم دونوں بہت زیادہ خوش ہوئیں. گھر آ کر جب والدہ کو بتایا تو وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوئیں. ہم ہمیشہ بھابھی کو آرام کرنے کی تلقین کرتے رہتے. میں اور ہم سب گھر والے اس لمحے کا شدت سے انتظار کر رہے تھے جب میری بھابھی کے بچے کی پیدائش ہوگی. جوں جوں بچے کی پیدائش کا وقت نزدیک آتا ہماری خوشیاں اور زیادہ بڑھتی جاتی. ننھے مہمان کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کی چیزوں کی تیاری شروع کر دی. وقت گزرتا گیا اور اللہ تعالیٰ نے میری بھابھی کو اولاد سے نوازا اور انہیں ایک بیٹا عطا کیا. ہم نے بیٹے کا نام ایان رکھا. میں بہت زیادہ خوش ہوئی. میں اب پھپھو بن گئی تھی. میرے بھتیجے کی آمد سے ہمارا گھر خوشیوں سے جھوم اٹھا. ہمارے گھر میں رونقیں شروع ہو گئی. میں سارا دن اپنے بھتیجے کے ساتھ کھیلتی رہتی. وقت بڑی خوشی سے گزرتا رہا. اتنے میں ایک دن میرے گھر پر ایک میرے لیے رشتہ آیا. لڑکا بہت خوبرو نوجوان تھا. اس کا خاندان بھی بہت اچھا تھا. لڑکا پیشے کے اعتبار سے ایک استاد تھا. مجھ سے بھابھی نے میری مرضی پوچھی تو میں نے ہاں میں جواب دے دیا. تب میرے بھائی نے جانچ پڑتال کے بعد میرا رشتہ پکا کر دیا اور پھر میری اس لڑکے کے ساتھ شادی ہو گئی اور میں رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی. اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے. اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے. ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.